الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى في آية أخرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد. محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی والے کام پھیل جائیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد گرامی ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن آدمی کے خلاف اس کی زبان گواہی دے گی اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. کیا کیا کام کرتے رہے سب کچھ انسان کو، چاہے انسان چھپانا چاہے، زبان خود بخود بولے گی، ہاتھ خود بخود بولیں گے، پاؤں خود بخود بولیں گے. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد گرامی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن ہم مجرموں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے، بول نہیں سکیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں بولیں گے. حق تعالی شانہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک تھوڑی زندگی دے کر بھیجا ہے، اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق پاکیزہ طریقے سے گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. کچھ لوگ خصوصاً غیر مسلم اور گمراہ مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، وہ گانے بجانے کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ناچ گانا، اس کو پھیلانے کے لیے وہ روپے اور پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا کو بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال جو بھی اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کو تکلیف والا عذاب ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ان کو تکلیف والا عذاب ملے گا. اہل ایمان کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اسی پاکیزگی کی وجہ سے خاندانی نظام قائم رہتا ہے.
ماں اور بہن کا تقدس رہتا ہے، بہو اور بیٹی کا تقدس و احترام رہتا ہے، رشتے قائم رہتے ہیں۔ اور اگر یہ پاکیزگی نہ ہو تو حیوانوں اور جانوروں والا معاشرہ بن جاتا ہے، جس میں ان رشتوں کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی بنا کر، اس زمانے میں یہ فحاشی اپنے عروج پر تھی، اس کو جاہلیت اولا کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت یعنی فحاشی، عریانی اور بے پردگی جو پہلے گزری اس کو اختیار نہ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے حیا معاشرے کا، بے حیا رواجوں کا اور بے حیائی والی رسومات کا خاتمہ فرمایا۔ اس زمانے میں ایران میں زرتش مذہب تھا اور وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی کہلاتے تھے۔ ان کے مذہب میں بیٹی، باپ کی بہن پھوپھو، ماں کی بہن خالہ، اور ان رشتوں کا کوئی تقدس نہیں تھا، حتیٰ کہ بہن کے ساتھ بھی وہ لوگ ازدواجی تعلقات قائم کرتے تھے، شادیاں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اور ان کے اطراف والے عرب لوگ وہاں پر بھی بے حیائی عام تھی اور کوئی تقدس باقی نہیں تھا، حتیٰ کہ کسی شخص کی وفات ہو جاتی تو اس کی بیوی کو بھی ترکہ سمجھ کر تقسیم کر لیتے اور باریاں مقرر کر لیتے۔ روم کے اندر بھی عیسائیت مذہب جیسے آج ننگا دھرنگا ہو چکا ہے، ایسے ہی ننگ دھڑنگ تھے یہ لوگ۔ ان میں بھی تہذیب نام کی کوئی شے نہ تھی، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کے پاس اقتدار تھا، حکومت تھی اور جدید و جدید آسائش کے اسباب تھے، ذرائع تھے ان کے پاس، اور جدید اسلحہ اس زمانے کے لحاظ سے ان کے پاس تھا۔ یہ سب چیزیں تھیں، ان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کمی تھی تو کس بات میں تھی؟ کمی انسانیت میں تھی، انسانی شعور اور آگاہی میں تھی۔ فحش اور پاکیزہ معاشرے کے درمیان تمیز نہیں رکھ سکتے تھے وہ لوگ، اور فحش معاشرے کو پسند کرتے تھے۔ جس طرح کہ اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو سویلائز اور مہذب کہتے ہیں، جو کہ دنیاوی ترقی، اسباب اور آلات کی ترقی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جدید قسم کے اسلحے، جدید ٹیکنالوجی اور جدید ذرائع، اسباب سب کچھ موجود ہے، لیکن ان کے پاس نہیں ہے تو پھر صرف اور صرف انسانیت نہیں ہے، اور ان کے درمیان حیا نہیں ہے، اور ان میں فحاشی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس سے منع کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت سے، اپنی جماعت کی محنت سے پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا اور اس گندگی کو صاف کیا، ختم کر دیا، اور اعلان کیا کہ جو لوگ مسلمانوں میں اس فحاشی کو پھیلانا چاہیں گے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں، مثال کے طور پر کچھ تو لوگ روپیہ اور پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ گانوں اور فلموں کی اور
ننگے فلموں کی شوٹنگ کراتے ہیں، اس پر روپیہ خرچ کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، اور کچھ انڈائریکٹ کہ نالائق ہم جیسے ناواقف کہ ایک ویڈیو آئی جلدی جلدی اس کو آگے بھیج دیا، اور آئی اس کو آگے بھیج دیا، نہیں سوچتے کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائے گی اور کون کون دیکھے گا اور اس کا گناہ کہاں کہاں سے میرے کھاتے میں پڑے گا، کبھی خیال نہیں کرتے۔ جس وقت انسان مر جاتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، باقی کوئی شے نہیں جاتی۔ تو پھر کہیں امریکہ سے ایک گناہ آ رہا ہوگا، اور کبھی برطانیہ سے گناہ آ رہا ہوگا، اور کبھی فرانس سے گناہ آ رہا ہوگا، کبھی بنگال سے گناہ آ رہا ہوگا۔ کس چیز کا گناہ؟ کہ جی تم نے فلاں گروپ میں فلاں گندی ویڈیو کو شیئر کیا تھا، اس فلاں نے دیکھا تھا، اس نے اس کو آگے شیئر کیا تھا، اس کو فلاں نے دیکھا تھا، او صاحب کا جو ہے نا جی اعمال نامہ لکھا ہوا، کیونکہ سب کچھ تو رب کے ریکارڈ میں ہے۔ اللہ جس طرح آج کل کی مشینری یہ ریکارڈ کر لیتی ہے کہ آپ نے کون سی چیز کب شیئر کی، کس کو شیئر کی، وہ کہاں کہاں پہنچی، کہاں کہاں کس نے دیکھا، ایسے اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور وہ نظام حساب جو ہے وہ بھی ان باتوں کو نوٹ کرتا ہے، اور پھر ہمارے اعمال نامے کے اندر وہ سب کچھ لکھا ہوا آ جائے گا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو آج کل کے زمانے میں گناہ نہیں سمجھ رہے اور ریفریشمنٹ کا ایک ذریعہ سمجھ رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ اس کو نام دیتے ہیں، اور فارغ وقت کو کافی سارا ہم اس چیز میں خرچ کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزیں یہ اگر ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ان کو صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں، چہ جائے کہ ان کے ذریعے اپنی آخرت برباد کریں۔ دیکھنے کو اس زبان نے ظاہر میں کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں تو سب کچھ لکھا ہوتا ہے اور سارا کچھ درج ہوتا ہے، اور وہ سب کا سب جب قبر میں انسان جائے گا تو اس کے عمل آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان جس وقت فوت ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا بہت مال ساتھ جاتا ہے، چارپائی، کوئی تھوڑے بہت کپڑے، اور ساتھ میں اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اٹھا کر جاتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے اعمال جاتے ہیں۔ جب اس کو دفن کر لیتے ہیں پھر اس کی جو تھوڑا بہت مال ہے، کوئی چارپائی، وہ بھی واپس آ جاتی ہیں، اور اس کے رشتہ دار گئے تھے جو دفنانے کے لیے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، اور باقی وہاں صرف اور صرف اس کے عمل پہنچتے رہتے ہیں، اور پھر وہاں عمل پہنچتے رہیں گے۔ آج کل کا نوجوان میری بات کا مخاطب ہے، کیونکہ بوڑھے لوگ تو ان چیزوں کو جانتے نہیں اور نہ ہی وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نوجوان ہمارا ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر ان کی حدود اور قیود کو بھی سمجھے، اور اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر نگران رکھا ہے، فرشتہ رکھا ہے، اور وہ اس کے چھوٹے بڑے عمل کو لکھتا ہے، اور وہ چھوٹا بڑا عمل اس کے پاس محفوظ رہ جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں انسان کی زندگی جتنی ہے، ایک ایک لمحہ نہ کوئی چھوٹی بات اس میں چھوٹتی ہے نہ کوئی بڑی بات۔ بروز قیامت انسان یہی تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس اعمال نامے کو کیا ہے، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز چھوٹی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ساری زندگی جو کچھ کیا وہ حاضر ہوگا، سوا جس گناہ پر توبہ کر لی بس وہی ہوگا، خالی وہ مٹا ہوا ہوگا، اس کے سوا کچھ مٹا ہوا نہیں۔ ذہن میں کچھ لوگ اس بات پر بھی اشکالات کرتے ہیں اور ہمارے سادہ مسلمانوں کو ان باتوں سے ان کا یقین اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جی اعمال نامہ پیدا ہوا 60 سال عمر، 70 سال عمر، 50 سال عمر، روزانہ کیا کچھ کرتا ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔
اس کو کیسے اٹھائے گا؟ اور پھر کبھی کوئی کہتا ہے یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کتنا سا موبائل ہے اور اس کے اندر جو کچھ کتابیں مثال کے طور میں رکھی ہیں وہ اتنی ہیں کہ اگر ان کو پرنٹ کرنا شروع کر دیں تو ساری جگہ بھر جائے۔ اعمال نامے کو، کتاب کو آج کل کی ٹیبلٹ سے تصویر دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ موبائل ہے، اس میں اتنی تھوڑی سی جگہ ہے جس کو ہارڈ کہتے ہیں، جو میموری ہوتی ہے، جو اس میں موجود سب چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ آپ اس کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ ہے کتنا سا یہ؟ رب تعالیٰ کی قوت اور رب تعالیٰ کا اختیار اس سے کہیں زیادہ ہے، اور انسان کے گلے میں اس کا اعمال نامہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کو سامنے ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو خوش نصیبی، بائیں ہاتھ میں ملے گا تو تباہی اور بربادی، اور سب کچھ اس میں موجود ہوگا۔ اس کے لیے بڑے بڑے دفتر، جلدیں اور کاغذوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آج ہمیں اس میں موجود 1000 صفحے کی کتاب کے لیے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک ہے۔ تو اس لیے ان باتوں پر یقین پختہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی چھپا نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور سوشل میڈیا اور ان چیزوں کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ انسان اس کو صرف اور صرف اضافی چیز سمجھ کر استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اس میں بہت سی بے احتیاطیاں کرتا ہے، اور بہت سے جرائم کرتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزوں کو آگے بھیجتا ہے جس کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ گانے بجانے، فحش قسم کا لٹریچر، تحریریں، گندی گندی ویڈیو آگے جب بھیج دی آپ نے تو آپ کا حصہ اس میں مل گیا۔ اب وہ جہاں تک جائے گی، جو اس کو سنے گا، اس میں حصہ آپ کا بڑھتا رہے گا۔ اس لیے اس بارے میں خصوصی احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ہم خود اس گناہ میں مبتلا ہوئے، دوسرا جب دوسرے آدمی کو مبتلا کرنے کا سبب بنے تو پھر اس کا جرم بھی ہم کو اس کا بھگتنا ہوگا۔ اس لیے اپنے متعلقین کو اس بات کی آگاہی کریں کہ اس موبائل کا، سوشل میڈیا کا، اس کا استعمال، چیزوں کو شیئر کرنا، بھیجنا، ان چیزوں میں احتیاط برتیں۔ وہ چیز بھیجیں کہ کل اس کا آپ کو اگر ثواب نہ ملے تو کم از کم گناہ نہ ملے۔ ایسی چیزیں آگے نہ بھیجتے رہیں جو آپ کے لیے خرابی کا باعث بنے، تباہی کا باعث بنے۔ اور سردیوں کے اندر تو راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور پھر انٹرنیٹ کا استعمال بے دریغ ہوتا ہے، اور اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بروز قیامت میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، انسان کی منہ پر مہر لگا دی جائے گی کہ تو نہ بول۔ اب وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھ خود بولیں گے کیا میں نے آگے بھیجا تھا، کیا کیا تھا میں نے، کون سا میں نے بٹن دبایا، کیا شیئر کیا میں نے آگے، اور پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ اور ایک اور آیت میں نے پڑھی ہے سامنے، اس میں لکھا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، ایسا دن آئے گا کہ انسان کی اپنی زبانیں اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گی، اور ہاتھ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے، اور پاؤں اس کے اپنے خلاف خود گواہی دیں گے جو کچھ کرتا رہا ہے۔ اس لیے اپنی قیامت کی حاضری کو یقینی سمجھیں، اور
اس کے متعلق کسی شک اور شبہ کا شکار نہ ہوں اور بے یقینی کا شکار نہ ہوں، اور اس بات کو یقین سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو بہانہ بنا کر شیطان کے چنگل میں آ جائیں اور اپنی بربادی کرتے رہیں۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ آخر مسلمان جب اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہے، محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مانتا ہے، تو پھر وہ آسانی سے تو گمراہ نہیں ہوتا، تو شیطان بڑے بڑے راستے پیدا کرتا ہے۔ کبھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عنوان سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ جس وقت رب تعالیٰ کی رحمت کا خیال آئے تو اس وقت آپ کے عمل میں اضافہ ہو، کہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، ایک عمل کروں گا 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے، اور اس میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اس کے بدلے اجر بڑھا دیں گے، حتیٰ کہ ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب بھی عطا فرما دیں گے، اور رمضان شریف میں ایک عمل کے بدلے 70 عمل کا ثواب بھی دے دیں گے، اور بعض کو 700 اعمال کا ثواب دے دیں گے۔ یہ مطلب ہے رحمت کا، نہ کہ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ رحمت کا معنی گناہوں کی چھوٹ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی پر، اپنی نافرمانی پر ناراض ہوتے ہیں، یہ بھی آیات ہیں اور یہ بھی ہمارا دین ہی کہتا ہے۔ کہیں یہ معنی رحمت کا نہیں ہے کہ انسان برے عمل کرے اور اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوں، یہ معنی رحمت کا نہیں ہے۔ رحمت کا معنی یہ ہے کہ انسان برے عمل کرے اور توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ رحمت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا عمل کرے، اللہ تعالیٰ اجر زیادہ عطا فرما دیں گے، یہ معنی ہے رحمت کا۔ اور اگر رحمت کا یہ معنی سمجھیں ہم کہ رحمت کا معنی گناہوں کی چھوٹ، تو پھر یہ گمراہی ہے اور ہمارے ذہنوں کی اختراع ہے، دماغی عیاشی کے سوا کچھ نہیں ہے یہ۔ اس لیے اپنے مجالس میں اور اپنے ہی تعلقات جہاں تک ہیں وہاں تک، چاہے کسی سے تعلق واٹس ایپ والا ہے، کسی سے تعلق فیس بک والا ہے، یا تعلق بالمشافہ ہے، اس کو اس پیغام تک اس تک یہ پیغام پہنچائیں کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال کسی کنٹرول طریقے سے کریں اور اپنے آپ کی آخرت کو محفوظ کریں۔ ایسا نہ ہو انٹرٹینمنٹ کے عنوان سے اور تھوڑی سی شغلی کے عنوان سے، وقت پاس کرنے کے عنوان سے بیٹھیں اور اتنے سارے گناہ اکٹھے کر بیٹھیں کہ جب قبر میں پہنچیں بنگال سے گناہ آ رہا ہو کہ تم نے فلاں چیز شیئر کی تھی، وہ گروپ بنگال کا تھا، بنگال میں 10 لوگوں نے دیکھا تھا، وہ گناہ آ گیا۔ تم نے فلاں ویڈیو جو ہے بھیجی تھی اور اس میں فلاں جو ہے وہ برائی تھی اور وہ ہندوستان پہنچی تھی اور انہوں نے دیکھا تھا، وہ گناہ اکٹھے ہو کے آ جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود اس کا بڑا محتاج ہوں، جیسے کہ آپ محتاج ہیں، اس سے زیادہ مجھے اس بات کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ میں اس بات کو آج موضوع سخن اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کے استعمال سے بہرحال روکا نہیں جا سکتا، یہ ایک عمومی بلوہ ہے اور بہت بڑی مقدار میں یہ چیز پھیل چکی ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے سے اگر روک نہیں سکتے تو کم از کم اس کا استعمال ایسا کیا جائے کہ وہ وبال جان نہ بنے، آخرت کی تباہی کا ذریعہ نہ بنے۔ اس کے علاوہ انسان کو جب یہ بات سمجھائی گئی کہ تمہیں جو کچھ بھی تم نے کیا تمہارا سب کچھ لکھا گیا
اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پیش ہونا ہے، اس کا تمہیں حساب دینا ہے، تو پھر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی چھوٹ عطا فرمائی ہے۔ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو تو وہ ایسا مہربان ہے، ضرور معافی دیتا ہے، لیکن جب انسان اصرار کرتا ہو اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا قارون اور فرعون اور اس طرح کے ہلاک ہونے والے جنہوں نے اپنے جرم کو جرم نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی عبرتناک سزا دی کہ آج بھی جب ان کو سنے انسان تو کانپ جاتا ہے۔ قوم لوط پر کیا سزا دی؟ پوری قوم کو زمین سمیت اٹھایا اور آسمان پہ لے جا کر الٹا کر کے پھینک دیا، اور جب وہ نیچے گرے آپ خود ہی سوچیں کیا بچا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پھر پتھر برسائے اور پتھروں کو بھی معین کر کے برسایا۔ ابرہہ نے اللہ تعالیٰ کے گھر اور کعبے پر حملہ کیا، اس کو اس نے جرم نہیں سمجھا، کیسی سزا دی؟ چھوٹے چھوٹے پتھر چھوٹے چھوٹے پرندوں نے پھینکے اور اتنی زور سے آ کر لگے انسانوں کو اور ہاتھیوں کو آر پار کر گئے۔ لیکن قوم یونس نے اپنی برائی کو برائی سمجھا، ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب دور کر دیا۔ یہ رب تعالیٰ کی مہربانی کا یہ مطلب ہے۔ مہربانی اور رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہوں کی چھوٹ ہے، نافرمانی کی چھوٹ ہے۔ رب تعالیٰ غیور ہیں اور غیور غیرت مند ہیں، وہ اپنی نافرمانی کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وقت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ انسان کو جب تک زندگی ہے مہلت ہے، اور جس وقت یہ زندگی ختم ہوگی، قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جب ساری زندگی تو گناہ کرتے رہیں، جب موت سامنے آ جائے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھیں پھر کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ بھی تو قرآن کریم میں ہے۔ اتنی تبت الآن کے الفاظ آتے ہیں کہ ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تو کیا مانا؟ اب رحمت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا اس کا۔ جب وقت دیا گیا، جو آدمی معافی کا طلبگار ہو اس وقت میں، اس کے لیے رب کی مہربانی ہے، حتیٰ کہ اتنی مہربانی ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو گناہ گار ہو، بڑے بڑے گناہ کر چکا ہو، لیکن اگر وہ اپنے وقت میں، مہلت کے وقت میں لوٹ آئے، رب تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں اور گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یوں نہیں ہوتا کہ صرف گناہ مٹا دیتے ہیں، بلکہ گناہ مٹا کے ان کاغذوں پر، اس اعمال نامے میں، ان گناہوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نیکی لکھتے ہیں، گناہ کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب انسان اپنی اس مہلت کو ضائع کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ رحمت اور اس طرح کی امیدیں لگائے، حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو جانچے کیا کر رہا ہوں میں، اور وہ کام کرے جو اس کو مرنے کے بعد کام آئیں گے، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو کرے اپنی مرضی اور امید رکھے اللہ مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ان الفاظ سے ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عقل والا شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو جانچتا رہے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ جائز نہیں، یا اللہ معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں، یہ کام کیا جائز ہے، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ میں نے جائز کام کیا، قبول کر لے۔ اور بے وقوف وہ شخص ہے جو مرضی سے کرتا رہے، دیکھے ہی نہ کہ کیا ہے،
اچھا ہے برا ہے لگا رہے برائیوں کے اندر اور تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے وہ مجھے جو ہے وہ بخش دے گا۔ اس لیے عقل مند بنے اور خصوصاً اس موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے استعمال میں عقل مندی کا مظاہرہ کریں۔ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ کیا صورتحال کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور اس صورتحال کا ہماری آخرت سے کتنا تعلق ہے اور اس کو ہمیں کس طرح فیس کرنا ہوگا، نہ جانے ہم اس وقت کیا کہہ سکیں گے۔ اس لیے وہ تو ایسا موقع ہے قرآن کریم میں آتا ہے جس وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن فرشتے بھی جرأت نہیں کریں گے کوئی بات کر سکے۔ جس کو رب تعالیٰ اجازت دیں بس وہی بول سکے گا۔ ہم اس وقت ایک تھانے دار اور کسی دنیاوی عہدیدار کے سامنے اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتے، رب تعالیٰ کے سامنے ہم جھوٹی گواہی اور اپنے جھوٹ دفاع کیسے کریں گے؟ اس لیے عقل مند بنیں اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے استعمال میں نوجوان کردار ادا کریں اور اس میں اپنی آخرت کو سامنے رکھیں اور اس استعمال کو کنٹرول کریں، کسی طرح ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت کی تباہی کا ذریعہ